جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این گلوبل نیوز۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جانی مانی شخصیت ملتان کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ صوبائی مشیر رہ چکے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کی جو وابستگی ہے وہ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کی موجودہ صورتحال جو اس وقت ملتان کے اندر سیاسی صورتحال جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، راؤ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ جی، بہت مہربانی۔ راؤ صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ الیکشن کا جو ماحول ہے بڑی گرما گرمی ہے، تو ایک ملتان کے اندر ایک بہت بڑی برادری راؤ برادری، رانا برادری جو تھی، ان کی ایک وابستگی تھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تقریباً 35 سے 40 سال کی، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے، کچھ ناراض لگ رہے تھے، کچھ اس طرح کے معاملات تھے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، سینیٹر جو رہ چکے ہیں، رانا محمود الحسن ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، رانا اقبال سراج صاحب ہیں، رانا طاہر شبیر صاحب ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جناب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نظریے کا نام ہے، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو جہاں فیصلے کیے ہیں، دیکھیں ہمیں اسپیشل اسسٹنٹ بنایا یا ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مسلم لیگ میں سینیٹر بنایا، ایم پی اے بنایا، ایم این اے بنایا، اگر کسی وجہ سے، کسی حکمت عملی کی وجہ سے کسی دوست کو، بھائی کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملی، تو ہمیں اپنا 40 سالہ ریکارڈ جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پارٹی نے ہمیں ہمیشہ نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ جو آئے ہیں اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے رب کی کرم نوازی ہے میاں محمد نواز شریف پر کہ سر نگوں ہیں تیرے آگے تیرے تمام حریف، کہ سر نگوں ہیں تیرے آگے تیرے تمام حریف، خدا نواز رہا ہے تجھے ہے نواز شریف۔ تو میاں محمد نواز شریف پر انشاءاللہ تعالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے میں اور پاکستان کی ترقی میں ایک جو میاں محمد نواز شریف کی سرپرستی میں جو ترقی ہوئی ہے، بیشک وہ آپ موٹر وے دیکھیں، وہ آپ سی پیک کو دیکھیں، وہ آپ ایٹمی دھماکوں کو دیکھیں، آپ میٹرو کو دیکھیں، آپ ٹرینز کو، جو ٹرین بنائی گئی ہے، تو وہ ایک ترقی کا سفر رک گیا تھا اور روکا گیا تھا پاکستان کی دشمنی میں، تو الحمدللہ میرے قائد اب آ رہے ہیں، اور آ کر جو ہے ہمیں اپنے، یہ کوئی برادری کا الیکشن نہیں ہے، اور اگر ہم اس بات پہ ناراضگی کا بھی نہیں ہے، مجھے نہیں ٹکٹ دی یا مجھے وہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کوئی ابھی سیاست ختم نہیں ہو گئی، ابھی جو ہے دیکھیں میرے عزیز ہیں، میرے برادری ہے، ہم پر بھی پریشر ہے، اور یہ بھی کہ بھی جی آپ بھی جو ہے نا جی، ہم نے ان کو روکا ہے، انہیں کہا ہے کہ اگر آپ کو ایم پی اے تھے آپ کو ایم این اے کی شناخت دی، آپ ایم این اے تھے آپ کو سینیٹر کی شناخت دی، اور باقی لوگ کون ان کو کون جانتا تھا کہ میری پارٹی کی وجہ سے، تو یہ سب کچھ جو ہے نا، کوئی اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناسمجھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے قائد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنوں میں ملتان سے بھی ون کرے گی، اور بھی ضلعوں میں بھی انشاءاللہ تعالی ون کرے گی، اور راجپوت برادری جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ کھانے والے میں دیکھیں ہمیں ٹکٹیں ملی ہیں، جو ہے رانا سلیم کو ملی ہے، رانا چودھری اسامہ کو ملی ہے، آگے آپ چلتے جائیں، پورے پاکستان میں اور بھی کافی جگہ رانا برادری بیٹھی ان کو ملی ہیں، لیکن ملتان میں ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو بھی ماننا چاہیے تھا ہمیں ماننا چاہیے تھا، ہمیں اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہم تو کھڑے ہیں، اور بہت بڑی ہماری جو برادری ہے وہ کھڑی ہے، دوست ہمارے گئے ہیں تو انہیں بھی اس کا کیا کہتے ہیں، کس کا بھاؤ
آٹے تیل کا بھاؤ پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے اچھا گا۔ راؤ صاحب یہ بتائیں کہ پورے پاکستان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے استحکام پاکستان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی بات معاملات ہوئے ہیں اور ان کو شامل کیا گیا ہے، اور کافی جگہ پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے، جیسا کہ آپ کے ملتان کا ایک حلقہ 149 شہر کا حلقہ بڑا ایک اہم حلقہ ہے، تو اس میں جہانگیر ترین صاحب خود لڑ رہے ہیں، نیچے اس کے شاہد محمود خان صاحب وہ لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد بابر شاہ وغیرہ لڑ رہے ہیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہ رہی ہے، یا ان کا اپنی ایک ورتھ ہوگی، یا اپنے ایک پارلیمنٹ میں اپنی ایک اکثریت ہوگی؟ نہیں، ایسا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے میاں صاحب کے مقابلے میں وہاں کاغذ جمع کرائے تھے لاہور میں، تو جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ پھر بھیا مجھے ملتان میں دیں، پھر میں وہاں سے واپس لے لیتا ہوں۔ جی جی، تو لودرا کی سیٹ کے اوپر بھی کافی ڈبیٹ ان کی چل رہی تھی۔ آبائی سیٹ ہے، ان کے بیٹے برخوردار پہلے بھی ہم نے ان کا مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اقبال شاہ صاحب نے ون کی تھی، علی صاحب ہار گئے تھے، تو وہ ان کی ہے آبائی وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھا پینل ہے، اور دو ہمارے پاس ہیں، ایک ایم این اے کی جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب خود لڑ رہے ہیں، ہم بھرپور طریقے سے پارٹی کے فیصلے کو جو ہے مانتے ہیں، اور سپورٹ بھی ان کو کریں گے، ڈٹ کے کر رہے ہیں۔ رات بھی ہماری جو ہے اسحاق خان خاکوانی صاحب جو ان کے مرکزی عہدیدار ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور پارٹی کا ہدایت ہے بڑی زبردست طریقے سے۔ ہم اپنے پورے پینلز کو ملتان میں جہاں جہاں این اے پی پی جہاں جہاں ہمارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، میرے رب نے دینی ہے، میرا کرم، میرے رب کا کرم ہمیشہ میرے کاج پہ رہا ہے، اور ان کا کوئی منشور نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ منشور تمہارا اسوہ شبیر نہیں ہے، عزم تمہارا قوم کی وطن کی تعمیر نہیں ہے، نکل جاؤ بلاول زرداری عمران خان، یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے ملک کو لوٹا ہے، اور جس طریقے سے بالکل واضح طور پہ ہے، ہمیں تو انہوں نے چور چور کہا لیکن کچھ حاصل جمع نہ ہوا، یہ تو وہ گوگی صاحبہ اور پتنی کتنے چور ڈاکو اس ملک کو اربوں روپے کا چونا لگا کے ملک سے باغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی سرپرستی، مطلب باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے مطلب ساری یہ ہیر پھیر کی اور پھر باہر چلے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی عوام جو ہے باشعور ہے، عوام جو ہے اس پاکستان کی ترقی دیکھنا چاہتی ہے، پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، جو ترقی کا ایک سفر جو ہے رک گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کا دن جو ہے یہ جمہوریت اور جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے جو ہے انشاءاللہ تعالی جو اس ملک کو، اس ملک کے افواج کو، اس ملک کی جو ہے پوری دنیا میں بدنامی کرنے کا باعث جو لوگ بنے تھے، انشاءاللہ تعالی ان سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ 8 تاریخ کو جو ہے وہ شیر پر مور لگا کر، اور مسلم لیگ کے جو اتحادی ہیں ان پر جو ہے مور لگا کر آپ جو ہے پاکستان کو آگے ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں 8 فروری جو ہے وہ جیت کا، جمہوریت کا، میاں مسلم لیگ کا، میاں نواز شریف کا جو ہے وہ دن ہے۔ اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف رانا برادری پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی، اور ایک طرف کچھ اور ناراض جو لیڈر تھے، جو ایم پی اے اور ایم این اے کی سیٹوں کے امیدوار تھے، انہوں نے دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے گروپوں کے پینل کے حق میں انہوں نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کا ایک پروگرام، اس میں آپ بھی شامل تھے رانا طاہر رضا کے حوالے سے، تو یہ مطلب کس طریقے سے ان کو آپ لوگوں نے مطلب گائیڈ کیا، اور دوبارہ ان کو آپ لوگوں نے اپنے پینل میں شامل کیا، اور آج انہوں نے اعلان بھی کیا کہ وہ بھرپور طریقے سے حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور سپورٹ کریں گے شوکت بوسن اور احمد حسین ڈیئر وغیرہ کو، اور اس پینل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پی پی 213 میں بھی وہ سپورٹ کریں گے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی 13 میں رانا طاہر رزاق صاحب ہمارے صوبائی پریزیڈنٹ ہیں، اور دوسری سیٹ 214 پر پیرزادہ اپنا شہزاد مقبول بھٹا صاحب
وہ بھی جو ہے نا بہت سارے، اب دیکھیں جی پہلے 13 سیٹیں ہوتی تھیں ملتان کی نا پی پی کی، اب اس میں سے ایک کم ہو گئی، ایک کم ہو گئی، ہر ایک جو کم ہوئی ہے وہاں سے مختلف یونین کونسلوں کو جو ہے ضم کیا گیا دوسروں میں ڈالا گیا۔ جب 11 یا 12 ایک صوبائی حلقے میں ہوا کرتی تھی، اب 15 16 17 جو ہے وہ ایک صوبائی حلقوں میں ہے، مطلب حلقے بڑھا دیے ہیں، بڑھا دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے بڑا فراغ دلی کا، ان کو بھی بڑا ڈالا گیا تھا کہ جی ہم کو جو ہے وہ 214 وہ دیتے ہیں ہم، لیکن الحمدللہ وہ بڑے زبردست قسم کے مسلم لیگ کے ان کے باوجود اور انہوں نے جس طریقے سے یہ کمال مہربانی کی ہے پارٹی کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی بھی ان کے ساتھ جو ہے آنے والے ٹائم میں ایڈجسٹ کوئی سیاست ختم نہیں کریں گے یا بلدیات ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پارٹی ہمیشہ وہ کیا کرتی ہے، پارٹی کے ساتھ ہی ہماری شان ہے۔ اور اگر ہم سمجھ کے راجپوت اور یہ ہمیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں رانا حیات صاحب ہیں، رانا اسحاق صاحب ہیں، رانا اقبال صاحب ہیں، رانا سکندر، وہ لوگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ان کو تو ٹکٹیں ملی ہیں، راجپوت برادری ہے نا یہ، بالکل تو یہ ایسے خام کا پروپیگنڈا ہے۔ یہاں پر تو ان کے پاس پیپل پارٹی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ اچھا راؤ صاحب ایک بڑی اہم بات، حلقہ 150 سے تو پاکستان پیپل پارٹی نے میرے خیال پہ کبھی بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا، وہ آج پہلی مرتبہ اس مرتبہ انہوں نے کینڈیڈیٹ ان کو ملا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لٹیاں ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بہت حلقے کی جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی ہے، اندرون شہر جو ہے وہ این اے 150 میں چلا گیا، اور جو دوسری سیٹیں ہیں اور جو 149 میں مطلب شہر کا حلقہ دو حصوں میں تقسیم چینج ہوئی ہے، صرف اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، برادریوں کے ووٹ کو دیکھتے ہوئے، پارٹی کے ووٹ کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے فیصلے کیے ہیں۔ اب دیکھیں نا رانا کتنا بڑا عہدہ، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے ساتھ کیبنٹ میں بھی رہے، وہ بھی تو وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، بالکل۔ تو کیا ہمیں نہیں وہاں پر مطلب اوبلائز کیا ہوا پارٹی نے؟ پنجاب وکلا ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں راؤ ظفر صاحب، وہ بھی راجپوت ہیں، دیکھیے وکلا کے پریزیڈنٹ پنجاب کے راجپوت ہیں، طاہر صاحب بھی ہمارے، مطلب ہے کہ راجپوت برادری کا ایک اہم کردار ہے رانا ثناء اللہ، اتنے بڑی بڑی پوسٹیں ہمارے قائد نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی حکمت عملی کی وجہ سے کوئی ایک آدھا جو ہے کوئی آگے پیچھے ہوا ہے تو کوئی میں اس میں مذاقہ نہیں سمجھتا۔ پارٹی کو، پارٹی کے امیدواروں کو، ہمارے دوستوں کو ابھی بھی کچھ ٹائم ہے کہ وہ واپس آئیں، اور جو اتنے عرصہ سے 2 3 دفعہ ہمیں ٹکٹیں دی تھیں اور ہم نے وہ ون بھی کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں رانا نور الحسن صاحب، رانا محمود الحسن صاحب کے والد محترم ہمارے، یہ بڑا پرانا ایک ان کا 30 35 40 سال کا میاں صاحب ان کے جنازے پہ آئے تھے، انہیں کندھا دیا تھا، تو آج ان کی روح جو ہے وہ بھی اس بات کی وہ کر رہی ہوگی کہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں کی جو فیصلے تھے ان کو پیچھے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ عہدے شہدے کچھ نہیں ہوتے، ہمیشہ پارٹیاں جو ہے وہ بڑی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ہم سے پیار کرتے ہیں، اور پیار ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ہماری قوم بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ دل سے تسلیم کریں گے، مانتے ہیں، اور آگے مانتے رہیں گے، اور بڑھ چڑھ کر میاں صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، مجھے دیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔